अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। 1979 के बाद से चीन और अमेरिका के ताल्लुकात इतने बड़े पैमाने पर कभी ख़राब नहीं रहे जितने अब हैं। चीन ने गुज़िश्ता 40 बरसों में अपनी मेहनत और लगन के दम पर दुनिया में जो मुकाम हासिल किया था, अमेरिका अब वो मुकाम छीनना चाह रहा है। अमेरिका चीन को हर तरफ से झटका देने की कोशिश कर रहा है। पहले वबा, फिर ताइवान, फिर लद्दाख और फिर हांगकांग में नए सिक्योरिटी कवानीन के नफाज के बाद से चीन के अमेरिका के साथ ताल्लुकात में कशीदगी है, जिस पर पहले तो अमेरिका की जानिब से वायरस को चीनी वायरस कहा गया। चीन के 5G के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा किया गया, लॉबिंग की गई और बरतानिया जैसे मुल्कों को भी मजबूर किया गया कि वो इस मुआहदे को तोड़ दें। इसके बाद साउथ चाइना सी में अमेरिका की जानिब से जंगी माहौल बनाया गया। भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान को हल्लाशेरी दी गई कि वो चीन के ख़िलाफ़ खुलकर सामने आएँ। फिर अमेरिकी हुकूमत ने ह्यूस्टन में वाक़या चीनी कौंसल खाने को 72 घंटों में खाली करने का हुक्म दिया, जिस पर अब चीनी हुकूमत ने भी जवाबी इकदाम उठाया है और चीन ने भी चंगदू में वाक़या अमेरिकी कौंसल खाने को बंद करने का हुक्म दे दिया है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी में मज़ीद इजाफा हो गया है। ये कौंसल खाना तिब्बत शहर के करीब होने की वजह से अमेरिका के लिए स्ट्रेटजिक अहमियत का भी हामिल है, जबकि चीन का कहना है कि ये इकदाम अमेरिका के लिए एक ज़रूरी रद्द अमल था, क्योंकि अमेरिका ने चीन के ह्यूस्टन में मौजूद कौंसल खाने को बंद कर दिया था। गुज़िश्ता चंद माह से अमेरिका और चीन के दरमियान चंद अहम मसाइल पर तनाव में शिद्दत आती जा रही है। यहाँ तक कि ट्रंप ने तो मज़ीद चीनी कौंसल खानों की बंदिश का अंदिया दे दिया है। अमेरिकी सदर ने वाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मेरे ख्याल से कौंसल खाने में दस्तावेज़ात और कागजात को जलाया जा रहा था। इससे पहले चीन ने अमेरिकी हुकूमत के इक़दाम की मज़म्मत करते हुए इसे सियासी इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया था, जबकि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने इल्ज़ाम लगाया था कि चीन ने अमेरिकी मवाद चोरी किया है, जिसकी वजह से कौंसल खाना खाली करने का हुक्म दिया गया। अमेरिकी हुकूमत के इक़दाम पर चीनी सफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि अमेरिका के बिला ज़रूरत एक्शन पर कानूनी और ज़रूरी रद्द अमल दिया जाएगा, जबकि एक अमेरिकी सफारतकार डेविड सटल ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ह्यूस्टन में वाक़या चीनी कौंसल खाने के ज़रिए चीनी फ़ौज अहम अमेरिकी मालूमात चोरी कर रही थी, जिसकी वजह से इसे बंद करने का हुक्म दिया गया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक डेविड सटल ने इस संगीन इल्ज़ाम में कहा है कि ह्यूस्टन कौंसल खाना चीनी फ़ौज की जासूसी की कोशिशों का मरकज़ बना हुआ था। इसके ज़रिए वो चीनी तालिब इल्मों को वीज़े दिलवाती थी। ये तालिब इल्म तरबियत याफ्ता होते थे जो ऐसी तालीम हासिल करते और मालूमात चोरी करके चीनी फ़ौज को पहुँचाते थे कि जिनकी बदौलत चीनी फ़ौज अपनी जंगी सलाहियतों में इजाफा कर सके। डेविड सटल ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि हाल ही में इस कौंसल खाने में तैनात चीनी कौंसल जनरल और दीगर सफारतकारों ने ह्यूस्टन एयरपोर्ट पर अपनी जाली शनाख्त इस्तेमाल की। ये लोग कुछ चीनी शहरियों को एयर चाइना की एक चार्टर्ड फ्लाइट पर चीन ले जा रहे थे। दूसरी जानिब अमेरिका ने एक और इल्ज़ाम लगाया कि चीन के कौंसल खाने में एक चीनी साइंसदान ने पनाह ली है जो वीज़ा फ्रॉड में मुलव्विस है और इसके चीनी फ़ौज से खुफिया ताल्लुकात हैं, जबकि FBI ने वीज़ा फ्रॉड के इल्ज़ाम में 3 चीनी शहरियों को गिरफ़्तार किया है, जबकि उनके मुताबिक चौथा चीन के कौंसल खाने में मफरूर है। ये इल्ज़ामात ऐसे वक्त पर लगाए जा रहे हैं जब हालिया दिनों में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ह्यूस्टन में चीन के मिशन को बंद करने का हुक्म देते हुए कहा था कि वो दानिशवराना इमलाक चोरी करने में मुलव्विस है। दूसरी जानिब चीन ने अमेरिका में अपने साइंसदानों और कौंसल खानों के ख़िलाफ़ इक़दामात की मज़म्मत की है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान वांग वेनबेन ने ट्रंप इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो मुल्क में चीनी स्कॉलर्स की नकलो हरकत को महदूद, इन्हें हरासा या इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के बहाने इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी इल्ज़ामात को बदनीयती पर मबनी गीबत करार देते हुए कहा कि अमेरिका के गैर माकूल इक़दामात के जवाब में चीन को लाजमी जवाबी कार्रवाई और इसके जायज़ हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। इससे पहले चीन की जानिब से हांगकांग की खुद मुख्तारी के ख़ात्मे के फ़ैसले पर अमेरिका ने धमकी दी थी कि इसकी खसूसी तजारती हैसियत ख़त्म कर दी जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन के साथ हालिया महीनों में वाज़िया तनाव देखा गया है, जिसकी वजूहात में तजारत, आलमी वबा का फैलाव और नया हांगकांग सिक्योरिटी कानून शामिल हैं। इसके अलावा नाकदीन का ये भी कहना है कि अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं, इस वजह से भी चीन के साथ मामलात ख़राब चल रहे हैं। चंद दिनों कबल अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद बरतानिया ने भी हांगकांग के साथ हवालगी के मुआहदे को मुअत्तल कर दिया था।
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ وہ یہ بالکل واضح کر رہے ہیں کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کو کیا رویہ رکھنا چاہیے، اور جب وہ ایسا نہیں کرتے تو ہم ایسے اقدامات اٹھائیں گے جن سے امریکی مفادات، امریکی سلامتی، امریکی معیشت اور نوکریوں کا تحفظ کیا جا سکے۔ مائک پومپیو اپنے اتحادیوں پر بھی زور ڈال رہے ہیں کہ وہ چین کے خلاف اقدامات کریں۔ چین اور امریکہ کے درمیان اس بات پر بھی تنازع ہے کہ چین قدرتی وسائل سے مالا مال ساؤتھ چائنا سی میں اپنی موجودگی میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ اس متنازع سمندری حدود میں چین کی پیش قدمی کو امریکی وزیر خارجہ بدمعاشی اور دھونس قرار دیتے ہیں، جبکہ امریکہ نے اغیور مسلمانوں سے جبری مشقت لینے کا بہانہ بنا کر چین کی 11 کمپنیوں پر اقتصادی پابندیاں بھی عائد کر رکھی ہیں، جس کے بعد یہ کمپنیاں امریکی ٹیکنالوجی نہیں خرید سکیں گی۔ ان کمپنیوں میں بایو ٹیک کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں جب امریکہ نے چینی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی ہوں، بلکہ گزشتہ برس اکتوبر میں 28 کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی تھی، جبکہ چین اور امریکہ کے درمیان اقتصادی تناؤ میں 2 ماہ میں مزید شدت آئی ہے۔ مزید جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ چین اور امریکہ میں مسابقت کی دوڑ پوشیدہ نہیں بلکہ کھلی حقیقت ہے۔ دونوں ملک اب خم ٹھونک کر ایک دوسرے کو دھمکانے لگے ہیں۔ ابھی چین ہفتے قبل امریکہ سے درجنوں سفارتی اہلکار چین آئے، مگر تعلقات کی خرابی درست نہیں ہوئی اور ہر کوشش ناکامی سے دوچار ہوتی جا رہی ہے۔ اقتصادی اور عسکری مسابقت کی دوڑ میں چین امریکہ اور یورپ کو پچھاڑنے کے ساتھ ساتھ ہتھیاروں کے بغیر لڑی جانے والی تجارتی جنگ میں غلبے کے لیے مسلسل پیش قدمی کرتا جا رہا ہے۔ دنیا کی مانگ کے مطابق وافر سستے سامان کی فراہمی سے چین کو دولت حاصل ہونے کے علاوہ اس کے عالمی اثر رسوخ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر چین تجارتی غلبے کے لیے موجودہ رفتار میں کمی نہیں آنے دیتا تو رواں صدی میں ہی دنیا پر اس کا غلبہ یقینی ہے۔ یورپ سے لے کر امریکہ تک ہر جگہ چینی سامان کی فراوانی دکھائی دیتی ہے۔ وہ مسلح تنازعات سے الگ تھلگ رہ کر تجارتی غلبے کو ہی ترجیح دے رہا ہے، اور اگر مسلح تصادم کی صورتحال بن بھی جائے تو حالات کو تجارت پر اثر انداز نہیں ہونے دیتا۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ بھارت اور چین کے مابین تناؤ کے باوجود تجارتی حجم 90 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے۔ چین کے تجارتی غلبے کی وجہ معیار کی بجائے مقدار کی پالیسی ہے۔ لینڈ کروزرز، فراری، مرسڈیز یا BMW کی کل تعداد سے 100 گنا سے زائد چینی سستی کاریں دنیا کے استعمال میں ہیں۔ سستی اور وافر کے اصول پر چل کر ہی چین نے تجارتی غلبے کی منزل حاصل کی ہے، جبکہ ورلڈ بینک اور IMF کے ڈیٹا کے مطابق چین 2024 تک معاشی ترقی میں امریکہ کو پچھاڑ کر نمبر 1 بن جائے گا۔ ساتھ ہی 5 ایشیائی ممالک معاشی ترقی میں کئی یورپی ممالک کو پیچھے چھوڑ دیں گے، اور چین امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر اس فہرست میں پہلے نمبر پر ہوگا۔ چین نے وبا پر قابو پا لیا ہے، جبکہ امریکہ جیسے ممالک اب بھی یہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ چین کے خلاف ہند بحر الاکاہل کے ممالک آسٹریلیا، جاپان، انڈیا اور امریکہ نے مل کر اتحاد بھی بنا رکھا ہے۔ امریکی ایما پر انڈیا، جاپان، ملیشیا اور آسٹریلیا چین کے ساتھ کاروبار کم کرنا چاہ رہے ہیں۔ انڈیا نے ٹک ٹاک سمیت چین کی 52 ایپس پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ برطانیہ نے 5G معاہدہ منسوخ کر دیا ہے، جبکہ بہت سے ممالک امریکی شے پر غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے نئے قوانین وضع کر رہے ہیں تاکہ چین کو روکا جا سکے۔ چین کے وزیر خارجہ اور ریاستی کونسلر وانگ ای نے 11 جولائی کو چین امریکہ تھنک ٹینکس میڈیا فورم سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے بہت ہی اہم گفتگو کی۔ وانگ ای نے تسلیم کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد یہ سب سے مشکل دور ہے۔ پچھلے 40 سال کے دوران امریکہ میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو چین کے سیاسی نظام کو تبدیل کرنے کی کوششوں میں لگے رہے۔ اس امید کے ساتھ کہ چین امریکی ماڈل اختیار کرے گا، وانگ ای نے واضح کیا کہ چین امریکہ نہیں بن سکتا اور نہ کبھی بننے کی کوشش کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ چین اور امریکہ کو ایک دوسرے کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس کے بجائے انہیں مختلف نظاموں اور تہذیبوں کے پرامن بقائے باہمی کے لیے راہیں تلاش کرنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے، اور یہی چینی سفارتکاری کا دونوں ممالک کے بقائے باہمی کے لیے لایا عمل ہے۔ وانگ ای کا کہنا تھا کہ چین نے کبھی بھی امریکہ کے بنیادی مفادات کو نہیں چھیڑا، نہ کبھی اپنے جنگی جہاز یا لڑاکا طیارے بحیرہ کیریبین بھیجے، نہ کبھی امریکہ کی میکسیکو، کینیڈا یا لاطینی امریکہ کے ساتھ معاملات میں مداخلت کی، اور نہ ہی امریکہ کے اندر کسی سیاسی قوت کی حمایت کی، بلکہ اس کے برعکس
چین نے دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد امریکہ کے قائم کردہ بین الاقوامی نظام کو برقرار رکھنے کا عہد کیا ہے۔ وانگ یی نے مزید کہا، چین کی امریکہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، ہم اب بھی خیر سگالی اور خلوص کے ساتھ چین امریکہ تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ چین امریکہ تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے چین کا پختہ عزم ہے۔ وانگ یی نے یہ بھی واضح کیا کہ چین روس کی طرح امریکہ کے ساتھ کسی سر جنگ کے بارے میں نہ تو سوچ رہا ہے اور نہ ہی ایسا کوئی ارادہ رکھتا ہے۔ دراصل امریکہ کی طرف سے روس کے خلاف استعمال کیے گئے نظریاتی ہتھیار کو اب چین کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ مائک پومپیو اپنے بیانات میں چائنیز کمیونسٹ پارٹی کا لفظ استعمال جان بوجھ کر رہے ہیں تاکہ دنیا کو چین کے کمیونزم سے ڈرا سکیں۔ مائک پومپیو نے کہا کہ اگر آزاد دنیا کمیونسٹ چین کو نہیں بدلتی تو کمیونسٹ چین ہمیں بدل دے گا۔ یہ وہی پروپیگنڈا ہے جو امریکہ روس کے ساتھ سر جنگ کے دوران کرتا رہا ہے۔ اس وقت بھی روس اور کمیونزم کو ایک جن اور لا دین طاقت بنا کر پیش کیا جاتا تھا، اور اس حوالے سے امریکی فلم انڈسٹری ہالی ووڈ نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ اب ایک بار پھر چین کو امریکہ دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنا کر پیش کر رہا ہے، جس میں مغربی میڈیا پیش ہے، اس کا بازو بنا ہوا ہے اور امریکہ کا خوب ساتھ دے رہا ہے۔ امریکہ کی جانب سے سارا زور اتحادیوں کو ساتھ ملانے اور منانے پر لگا ہوا ہے۔ چین بھی اکیلا نہیں ہے، وہ بھی بڑے دھیان سے اور سوچ سمجھ کر اپنے پتے کھیل رہا ہے۔ اگر امریکہ کا ساتھ دینے والے ممالک ہیں تو امریکہ کے ستائے اور چین کا ساتھ دینے والے ممالک کی بھی کمی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت امریکی دوست ممالک میں فضا چین مخالف ہے، لیکن چین سر نہیں جھکا رہا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔